شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس علماء ہند شعبہ قم کے چینل سے میں آپ کی خدمت میں پیغام محرم کے حوالے سے گفتگو 3 محرم جناب مسلم کی شہادت اور ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو پیش کرنے کے لیے مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب حاضر ہیں۔ آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ذرا آپ ناظرین کے لیے 3 محرم کے حوالے سے جناب مسلم کی شخصیت اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے وہ آپ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں ماہ اذا کی مناسبت سے میں ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ہم سے جو اس وقت سوال کیا گیا ہے وہ ایک اہم سوال ہے۔ یقیناً شہیدان کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کی شہادت، ان کی شخصیت اور ان کی عظیم قربانی ہمارے لیے بہت سے پیغامات رکھتی ہے، اور 1400 سال سے ان پیغامات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مختلف مجالس علماء سے ہم وہ پیغامات سنتے چلے آئے ہیں۔ اور اس بار چونکہ زمانہ شہادت قریب ہے شہدائے کربلا کی یاد کا، اس لیے ہمیں ان پیغامات کی جس طرح سے زندگی میں ضرورت رہی ہے ابھی وہ ضرورت باقی ہے، لہٰذا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے جو ایک نیک اور مفید سلسلہ ہے۔ جہاں تک حضرت مسلم علیہ السلام کا تعلق ہے تو آپ کی شخصیت شہدائے کربلا کے درمیان حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام جیسی شخصیت ہے۔ شہدائے کربلا میں آپ کا شمار اس لیے ہوتا ہے چونکہ آپ کربلا کی تحریک سے جڑے ہوئے شہید ہیں، اور آپ کی شہادت بھی واقعہ کربلا اور مقصد کربلا کا ایک حصہ ہے۔ آپ کا خاندان مولا حسین کا خاندان ہے، اور آپ امام حسن و حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کے والد حضرت عقیل کو دانشمند قریش کہا جاتا تھا۔ آپ کی شخصیت تاریخ کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ جب آپ 18 سال کے تھے تو حضرت عقیل کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جناب عقیل کے پورے بڑے خاندان کی سرپرستی آپ نے سنبھالی تھی۔ آپ نے بڑے ہو کر بہت سی اسلامی خدمات انجام دی ہیں، یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ آپ جنگ حنین میں بھی شریک رہے ہیں، اور آپ نے جنگ صفین میں بھی اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ کی شخصیت کی اہم بات یہ ہے کہ آپ مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ کے بھتیجے ہونے کے ساتھ ساتھ مولا علی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ امام وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے معتمد ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے ہمیں کہ آپ کا نام مسلم ہے۔ جیسے آپ کا نام مسلم ہے اسی اعتبار سے آپ کردار کے اعتبار سے بھی مسلم ہیں، یعنی آپ کے شخصیت میں آپ کے نام کا بہت زیادہ لحاظ پایا جاتا ہے۔ مولا علی کے دور کی زندگی ہو، مولا امام حسن علیہ السلام کے دور کی زندگی ہو، یا مولا امام حسین علیہ السلام کے زمانے کی زندگی ہو، ہر دور میں آپ مسلم نظر آتے ہیں، اور کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم فقط نام کے مسلم نہیں ہیں بلکہ عمل و کردار کے لحاظ سے بھی ہم مسلم ہیں۔ یقیناً جناب مسلم کی ذات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو صرف نام کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ عمل و کردار کے اعتبار سے بھی مسلمان ہونا چاہیے۔
دوسرا درس آپ کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ اگر ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوں، امام وقت کے ساتھ ہوں، ان کے قافلے میں شامل ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ آخر تک ہم امام زمانہ کے خود ساتھ رہیں یا ان کے قافلے میں شامل رہیں۔ ان کے قافلے میں شامل رہنا زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ امام وقت کے حکم کی اطاعت کرنا زیادہ اہم ہے۔ تاریخوں نے بیان کیا ہے کہ مکے میں آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا کہ مسلم آپ کو مجھ سے جدا ہو کے کوفے جانا ہے اور میری سفارت کا فریضہ انجام دینا ہے، تو جناب مسلم اپنے امام کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی آپ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ آپ میرے وقت کے امام ہیں، میرے بھائی ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے قافلے سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ یہ جناب مسلم کی معرفت پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں امام کے ساتھ رہنا اہم نہیں ہے، بلکہ امام کے حکم کی اطاعت کرنا اہم ہے۔ ہمیں بھی اسی سے درس لینا چاہیے کہ ہمارے امام آج ہماری نظروں سے غائب ہیں، یا ہمارے امام ظہور بھی فرما لے تو تمام شیعہ، تمام امام کے ماننے والے ہر وقت امام کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ جناب مسلم کی طرح سے ہمیں امام کے حکم اور اس کی اطاعت کی طرح متوجہ ہونا ہے۔ یعنی امام کا حکم اگر ہمارے پاس پہنچ جائے تو ہمارے لیے وہ اہم ہے، اب چاہے اس حکم کی اطاعت امام کے ساتھ رہ کے ہوتی ہو یا ظاہری اعتبار سے امام سے جدا ہو کے ہوتی ہو۔ یعنی جناب مسلم کی شخصیت اور ان کی شہادت کوفے میں امام کے حکم کی بہترین پیروی کی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ امام کا حکم، امام کی اطاعت گویا رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے چونکہ امام نے وہ حکم دین کی بقا کے لیے دیا تھا، دین کو بچانے کے لیے دیا تھا، تو حکم امام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کی جا سکتی ہے، اپنے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا جانا بھی گوارا کیا جا سکتا۔ حکم امام کی یہ اہمیت ہے، اور دین کی بقا کے لیے آدمی اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے۔ یہ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کا اہم درس ہے، جسے ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے مولانا جناب مسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم سب کو کربلا والوں کی معرفت حاصل ہو، خاص طور سے جناب مسلم کی جو امام حسین ہاں اسے کاٹ دے وہ